السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اب کچھ دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ تیاری تو آپ سب نے کی ہوگی۔ اب سب لوگ ایکسائٹڈ بھی ہوں گے، نروس بھی ہوں گے۔ رمضان میں ہی قرآن شریف کی نازل ہوئی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ہمارے لیے نازل کیا تھا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے نا کیا سب فائدے ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا سب اچھی باتیں بتائی ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن شریف میں شفا ہے، ساری بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں اگر جیلسی ہو، پرائیڈ ہو، ایروگینس ہو، اور ایک دوسرے کے لیے ہیٹریٹ ہو، برا سوچتے ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی شفا ہے۔ ہر کوئی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، تو قرآن شریف ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اور ایک قرآن شریف نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے۔ اگر ہمارے لیے اگر ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، اگر کوئی بھی ہمیں لیٹر لکھتا ہے نا، لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ لینگویج ہم کو پتہ نہیں ہے، ہمارے طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں نا اس لیٹر میں کیا لکھا ہے، کیا میسیج دیا ہے آگے والے نے، تو کیسے بھی کر کے ہم اس کو پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا میسیج ہے۔ تو ویسے ہی قرآن شریف بھی آپ کو اس کی میننگ نہ پتہ ہوا، اس کا لینگویج اگر عربی زبان نہ آتی ہو، تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے نا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا میسیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے ہم لوگ ہمارے دوست میسیج کرتے ہیں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں نا سمجھنے کے لیے، ویسے ہی ہمیں قرآن مجید میں جو کچھ بھی میسیج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں اسے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی لگ جاتی ہے، ہم لوگ قرآن شریف کو ایسے ہی اوپر رکھ دیتے ہیں، بنا سمجھے اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں کچھ لوگ، اور پڑھ لیتے ہیں تو صرف آدھے ادھورے دل سے پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھنی ہے اسی لیے تو پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی ٹائم نکال کر۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور دنیا میں ایسی کوئی بھی اتنی ویلیویبل ایک چیز نہیں ہے، قرآن مجید کی نا اتنی ویلیو ہے۔ ہم لوگ تو اس دنیا میں صرف سونا، چاندی، ڈائمنڈز، ان چیزوں کو اتنا ویلیو ہم لوگ دیتے ہیں کہ جسے ویلیو دینا ہے اس کو ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں، صرف سال میں ایک بار کھول کے دیکھتے ہیں، یا پھر مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار۔ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، اصل ویلیو تو قرآن مجید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، یہ ہمارے لیے ادب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے ہمارے لیے۔ قرآن شریف نا اللہ تعالیٰ کی قلم ہے، جس میں نا ہم سب کے لیے ہدایت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کے ہدایت کے لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو انسان بھٹک گیا ہے اس کو سیدھے راستے میں لانے کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو نا بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ ایسی کتاب ہے جس کو جتنے بھی بار بھی پڑھو نا آپ کو نئے چیز سیکھنے کو ملتی ہے اس میں۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، رزق کا بھی بندوبست کیا ہے نا۔ رزق ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے لائف میں کوئی بھی پرابلمس ہو، کنفیوژن ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن ہو، ہر ایک چیز کے لیے حل ہے قرآن شریف میں نا، ہر ایک پرابلم کا سلیوشن ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے اور رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا ہے کہ ہمیں کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم قرآن شریف کو پڑھیں گے نا تو ہمیں سارے پرابلمس کے سلیوشن مل جائیں گے۔ قرآن کو بار بار پڑھنے سے نا یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیں بار بار پڑھنے سے نئی چیزیں پتہ چلتی ہے، نئے سلیوشنز ملتے ہیں، نئے گائیڈنس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور جو انسان دنیا میں قرآن پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے نا، جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کو ہم لوگ کیسے صاف کریں۔ جو دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے
کہ سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں دوسروں کے اوپر رحم نہیں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، یہ دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن شریف پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کے، لیکن اٹک کے پڑھتے ہیں تو اس کا بھی دگنا اجر ملتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ ہمیں سوچ کے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا کے بھی جو کچھ بھی کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ٹرانسلیشن والے قرآن پڑھا کریں، میننگ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سب باتیں بتائی ہے قرآن شریف میں، اس باتوں کو سمجھیں، سوچ کے سمجھ کے۔ اگر ہم دنیاوی چیزوں میں بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں سوچ کے سمجھ کے، جس میں ہمیں فائدہ ہو وہ چیز کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ کے کام کرتے ہیں ویسے ہی قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھا کریں، میننگ کے ساتھ۔ اس سے ہم لوگ جو کچھ بھی ہمیں علم حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتایا ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ اپنے لائف میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے ہر ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔